من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورہ یونس کی آیت نمبر 41 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو اس آیت میں سے بہت کچھ الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہیں، اور میں ایک ایک لفظ کر کے بولوں گا تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ اسے مزید کلیئر کریں گے. اس لیے کہ جب تیزی سے پڑھا جاتا ہے ٹیکسٹ تو ایک لفظ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اگلا آ جاتا ہے، اس طرح تیزی سے گزرتے وہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن انشاءاللہ تعالی اگر آہستہ آہستہ، یعنی پہلا سٹیپ تو ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ٹیکسٹ جو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہوگا ہم اس کو انشاءاللہ تعالی سمجھ پائیں گے. پھر جب بار بار یہ چیزیں کریں گے تو پھر سننے میں انشاءاللہ وہ ٹیکسٹ تو ہمیں ازبر ہو جائے گا جو ہم بار بار ہم نے پڑھا ہوا ہوگا. پھر انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے اندر استطاعت پیدا ہوگی کہ آپ کے سامنے کوئی نیا ٹیکسٹ بھی آئے گا، اور اگر وہ آرام سے پڑھا جا رہا ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی حد تک وہ سمجھ میں آئے گا. تو یہ اسٹیپس ہے، یعنی یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دم سے آپ جو ہے وہ آخری سٹیج میں پہنچ جائیں. ظاہر بات ہے آپ کو ایک ایک سٹیپ لے کر جو ہے اوپر چڑھنا پڑا. تو وَإِن كَذَّبُوكَ، ان اگر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اتنا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور اگر کذبو انشاءاللہ تعالی ماضی کہ ابھی ہم نے 3 اوزان پڑھے ہیں، فعلا، فاعلا اور فاعولا. انشاءاللہ تعالی ہم مزید آگے جائیں گے تو مزید اوزان پڑھیں گے. وہ مزید اوزان کی تعداد میں نے آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھی کہ آپ کہیں پریشان نہ ہو جائیں. تو 3 اوزان ہم نے پڑھے ہیں ماضی کے، اور مزید اوزان ہم پڑھیں گے. ان میں ایک وزن آپ کے سامنے آئے گا فعلا کا، یعنی دیکھیں فعلا، فاعلا اور فاعولا، اس سے ہٹ کے فعلا، یعنی عین پہ شاد آ جائے تو وہ بن جائے گا فعلا. تو اس سے کاف زال با بن جائے گا کذبا. تو آگے گردان الحمدللہ وہ میں نے آپ کی پکی کروا دی ہے. الحمدللہ آپ گردان میں آپ مار نہیں کھاتے انشاءاللہ تعالی. تو کذبا، کذبا، کذبو. ٹھیک. تو وَإِن كَذَّبُوا، کذبو انہوں نے جھٹلایا، کا تجھے، کذبو کا. کلیئر ہو گیا نا؟ تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں چیزیں ہم نے جتنی پریکٹس ماضی میں جملہ فعلی کے حوالے سے کر لی ہے انشاءاللہ تعالی یہ کفایت کرے گی ہمیں. تو وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں یا انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، تم کہہ دو. یہ ایک امپیریٹو ہے، فعل امر ہے. ابھی فعل امر انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے پڑھیں گے. کیا کہہ دیجئے؟ لی عملی. یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، آپ اس کو بڑی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. لی عملی، لی میرے لیے، عملی میرا عمل ہے. جملہ اسمیہ کو پورا کرنے کے لیے اب ہے لگا دیتے ہیں، اور خبر مقدم لی اور مبتدا مؤخر عملی. تو لی عملی میرے لیے میرا عمل، اور بڑا پیارا ترجمہ ہے میرے لیے میری کرنی. وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور لَكُمْ عَمَلُكُمْ، جار مجرور خبر مقدم، عملکم مضاف مضاف الیہ مبتدا مؤخر، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل. انتم بریئون،
پھر ایک جملہ اسمیہ انتم، تم بریئونا، تم بری ہو، کس چیز سے بری ہو؟ مم ما، اس سے جو، مم ما آملو، یہ آپ کا مضارع، یعملو، تعملو، تعملو، اعملو، اور پھر پانچواں نعملو، عملو میں کرتا ہوں، تو تم بری ہو اس سے جو میں عمل کر رہا ہوں، وَأَنَا بَرِيٌّ، انا بریون سمپل جملہ اسمیہ، اور میں بری ہوں مما، اس سے جو تعملون، ٹھیک۔ تو یہ دیکھیں یعملو، یعملانی، یعملونا، اور پھر حاضر کے صیغوں میں آ جائیں تعملو، تعملانی، تعملونا، تعملونا تم سب کرتے ہو، اور میں بری ہوں اس سے جو تم سب کرتے ہو۔ تو الحمدللہ اس آیت میں دیکھیں بہت کچھ الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہیں، ہمیں آتا ہے، بس بات صرف وہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالی چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اب یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، قرآن کے ساتھ جتنا آپ وقت گزاریں گے یہ اتنا آپ کو فائدہ دے گا، آپ کو ویسے بھی اپنی زبان بھی سمجھائے گا اور راہ ہدایت پر بھی لے کر آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کتاب ایسی آپ کو ملے گی جو آپ کو ڈائریکٹ عربی سکھا دے گی، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ عربی کو براہ راست سمجھنے لگ جائیں، آپ کے سامنے بغیر حرکات کے، نقطوں کے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں۔ اس کے لیے عمر لگتی ہے، اور ہمارے یہ جو اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے واقعی ایک اپنی زندگی کا حصہ لگایا، تب وہ اس لیول پہ پہنچے ہیں، اور وہ ہمارے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں، عربی تفاسیر، عربی کتابوں کا اردو میں ٹرانسلیشن، ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو یقین مانے کہ ان لوگوں کی ہمت ہے، اور اس پہ انہوں نے وقت دیا، اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ وقت دیے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہی وقت ہم نے جو پڑھا تھا نا، قرآن مجید کی ان آیات کے حوالے سے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو مشقتیں اٹھاتا ہوا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ تو بڑی پیاری ایک بات کی تھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے، انہوں نے کہا کہ سر یہ تو طے ہو گیا کہ انسان کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی مشقت اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ تو کیوں نہ یہ مشقت اللہ کے لیے اٹھائی جائے؟ تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے آپ اگر مشقت اٹھائیں گے، مشقت تو ہے آپ کے نصیب میں، صرف ڈائریکشن چینج کرنی ہے، چینج کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی جو مشقتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ ظاہر بات ہے شروع میں تنگی ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے بعد میں اتنا آسان ہو جائے گا کہ پھر آپ کے جو کام ہیں وہ آپ کے کام نہیں رہیں گے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے گا، اور آپ کے کام انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہوتے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فعل مضارع ہم نے کل شروع کیا تھا، اور فعل مضارع کی گردان الحمدللہ ہم نے یاد کر لی ہے، اور ہمارے سامنے جو فعل مضارع کی گردان کا پہلا وزن آیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا یفعلو۔ ماضی کے اوزان ذرا سامنے رکھیں۔ ہم نے جو ماضی کے اوزان پڑھے تھے وہ ایک تھا فعل، ایک تھا فاعل، اور ایک تھا فعل۔ تو یہ تین وزن تھے، فعل، فاعل اور فعل، ٹھیک۔ اب اسی طرح مضارع کی بھی آپ کے سامنے تین وزن جو ہیں وہ آئیں گے۔ ایک آپ کے سامنے آ گیا یفعلو، ٹھیک۔ اب ماضی میں دیکھیں عین کلمہ کی حرکت چینج ہوئی ہے، باقی فا بھی اسی طرح زبر ہے اور لام بھی اسی طرح زبر ہے، تو مضارع میں بھی صرف عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ چینج ہوگی، یعنی یہ یفعلو کا وزن آپ کے سامنے آ گیا نا، تو عین کی زیر کے ساتھ کیا بنے گا؟
یفعلو، اور عین کی پیش کے ساتھ کیا وزن بنے گا؟ یفعلو. تو مضارع کے بھی 3 وزن آئیں گے. اچھا، اب میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کاش ایسا ہوتا کہ ماضی اگر عین کلمہ کی زبر کے ساتھ ہے تو مضارع بھی عین کلمہ کی زبر کے ساتھ ہی ہوتا، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. ہمیں ماضی کا مضارع جو استعمال کرنا کوئی پریشانی نہیں تھی. اگر فاعلہ عین کلمہ کی زیر کے ساتھ ماضی تھا تو مضارع بھی عین کلمہ کی زیر کے ساتھ ہوتا، اور اگر عین کلمہ ماضی میں پیش کے ساتھ تھا تو مضارع میں بھی وہ پیش کے ساتھ ہوتا. یہاں ایک خوشخبری ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، یہ کمبینیشن ایسے ہی ہے الحمدللہ، کہ ماضی میں جب بھی عین کلمہ پیش والا ہوگا مضارع میں بھی عین کلمہ ہمیشہ پیش والا ہی ہوگا. تو یہ کمبینیشن 100% ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے اب آسانی ہوتی جا رہی ہے، یعنی آپ دیکھیں گے اس حوالے سے تو آپ کے تو بہت سارے کمبینیشنز بن جائیں گے. یعنی اگر فعلہ ماضی میں آ رہا ہے عین کلمہ کی زبر کے ساتھ تو اس کا مضارع عین کلمہ کی زبر کے ساتھ بھی آ رہا ہے، زیر سے بھی آ رہا ہے، پیش سے بھی آ رہا ہے. تو 3 کمبینیشنز بن گئے. 3 اسی طرح یہ کمبینیشنز لگا لیں، 3 کمبینیشنز یہ لگا لیں تو کتنے بن گئے؟ یہ 9 بن گئے. ٹھیک ہے، لیکن یہ 9 کے 9 کمبینیشن استعمال نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ کم ہوتے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی ہم حل کر دیں گے، اور گردان بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم وہ پریکٹس کر لیں اچھی طرح کہ یفعلو کی گردان تو ہم نے کر لی تھی. یفعلو، اب انہی تینوں اوزان کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا گردان ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یفعلو اسی پیٹرن کی گردان کر لیتے ہیں. یفعلو، اب کون سا طریقہ کار اختیار کریں گے جی؟ وہ والا چلیں. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. 5. یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. 4. 5 اور 9. یفعلونا، یفعلنا، تفعلونا، تفعلنا، تفعلینا. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد آئیں یفعلو. اب یفعلو میں سے عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ چینج ہوئی ہے، زیر ہوئی ہے، باقی گردان وہی ہے. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. 5. یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. 4. یفعلونا، یفعلنا، تفعلونا، تفعلنا، تفعیلینا. اس کے بعد آئیں عین کلمہ کی پیش کے ساتھ. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. یفعلونا، یفعلنا، تفعلونا، تفعلنا، تفعلینا. تو یہ گردان الحمدللہ ایک مرتبہ ہم نے جو ہے وہ ان ڈائز کی کر لی ہے. اب ہم مختلف مادے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور یفعلو کے حوالے سے تو کل ہم نے پریکٹس کچھ کر لی تھی. آج یفعلو کے وزن پہ جو استعمال ہو رہے ہیں ان کی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گردانے کو رکھتا ہوں انشاءاللہ. ماضی ہمارا ہے بڑا مشہور فعل ضربہ. ضربہ، اس نے مارا. اس کا جو مضارع استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے یضربو. کس وزن پہ آ رہا ہے؟ یفعلو کے وزن پہ آ رہا ہے. ٹھیک، تو یہاں پر دیکھیں اب وہ کمبینیشن آپ نے اب اس پکچر کو پورا کرنا ہے. ابھی ہم نے عین کلمہ زبر، عین کلمہ زبر ماضی مضارع دونوں میں، عین کلمہ زیر، عین کلمہ زیر ماضی مضارع دونوں میں، عین کلمہ پیش، عین کلمہ پیش ماضی مضارع دونوں میں. اب ہم دیکھیں گے کل ہم نے جو پریکٹس کی تھی وہ فعل یفعلو کے ساتھ تھا، ایسی تھا نا. فتح یفتح، رفع یرفع، قرأ یقرأ، سأل یسأل. اب دیکھیں آپ کے سامنے کیا آ گیا؟ فعل یفعل. تو ایک اب ہم یہاں پر بھی یفعل لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ٹوٹل کمبینیشنز آ جائیں کہ کتنے کمبینیشنز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. تو فعل یفعل ایک بن چکا ہے، اور فعل یفعل یہ دوسرا آپ کے سامنے آ گیا. ضرب یضرب. جی شبیر صاحب، یضرب گردان. ماشاءاللہ. دیکھیں ذرا غور کریں، علامت مضارع ہٹاتے جائیں. یضربو ہے نا، یا ہٹا دیں، تضربو تا لگا دیں، پھر تضربو، پھر الف لگا دیں حمزہ، اضربو، پھر نون لگا دیں، نضربو. باقی سب کچھ وہی ہے. دیکھیں
یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو. جی یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس لیے آپ کو سیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یضربانی مثنیٰ کیسے بناتے ہیں؟ الف زبر دے کے الف اور نون زیر نہیں. یضربانی. اب یضربانی مل گیا. تضربانی تضربانی تضربانی. جی راہ پہ زبر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جی یضربنا ماشاءاللہ. تضربنا بینا تضربینا. کلیئر ہو گیا جی. تو ضربا یضربو یہ کمبینیشن آپ کے سامنے آ گیا. پھر اس کے بعد دیکھیں ایک ہم نے فعل پڑھا تھا ماضی میں جلسا. کیا مانا تھا یہ جلسا کے؟ وہ بیٹھا. اس کا مضارع جو ہے وہ بھی یفعلو کے وزن پر آتا ہے. یجلسو. جلسا یجلسو. یجلسو. جی کون کرے گردان؟ جی اسلام صاحب. نجلسو. دیکھیں لکھنا اب آپ کے لیے گردان لکھنا مشکل نہیں ہے. لکھنا مسئلہ رہا ہی نہیں اب الحمدللہ. آپ کو پتا ہے کیا ہٹانا ہے کیا لگانا ہے. آپ بولتے ہو تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ 5 سے یہ ٹھیک ہو گئے. یجلسنا. دیکھیں آخری کو ساکن کریں اور نون زبر نہ لگا. یجلسنا. تجلسونا تجلیسنا تجلیسی تجلیسی. کلیئر ہو گیا جی الحمدللہ. ماضی ہے ہمارا ختم اور اس کا مضارع بھی یفعلو کے وزن پر آئے گا. کیا بن جائے گا جی؟ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیسے بنانا ہے آپ نے اس کو. یختمو. ختم یختمو. ختم یختمو الا کے ساتھ آتا ہے تو مہر کرنا. جی یختمو سے گردان کون کرے گا؟ جی شاہ صاحب. یختمو یختمو یختمانی یختمون یختمو تختمانی یختم یختمنا تختمو تختمانی تختمونا تختمین تختمانی تختمنا اختمون اختمون. ختم یختمو. نختمو آخری صیغہ نے کون سا ہے؟ نختمو. اليوم نختمو علی افواہہم. آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ. ٹھیک ہے تو نختمو ہم مہر لگا دیں گے. اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا. ساتھ ساتھ اور بھی کریں قرآن مجید میں یہ الفاظ جو ہے وہ کہاں پر استعمال ہوگا. یہ 3 ایگزامپلز آپ کے سامنے آ گئی. اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس ہماری چلتی رہے گی. افعال آپ کے استعمال ہوتے رہیں گے. اب ذرا کوشش کر کے ہم یہ کمبینیشنز پورے کر لیں تاکہ ہمارے لیے ذرا ایک لائن بن جائے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ گردانے جو ہے وہ ہوتی رہیں گی. ہاں جی ماضی میں ہم نے ایک فعل پڑھا تھا داخلہ. داخلہ وہ داخل ہوا. اس کا مضارع استعمال ہوتا ہے یدخلو. یدخلو. اب دیکھیں عربی ہماری زبان نہیں لیکن آپ کے اندر ایک سینس ڈیولپ ہو چکا ہوگا اب تک. آپ خود کہیں گے کہ داخلہ یدخلو یہی اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نہ یدخلو اچھا لگ رہا ہے نہ یدخلو اچھا لگ رہا ہے. یدخلو ذرا ایک اچھا لگ رہا ہے. یہ انشاءاللہ سینس ہی ایک آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی. تو داخلہ یدخلو. اب یہ یدخلو کون سا پیٹرن ہے؟ یفعلو. تو ماضی عین کلمہ کی زبر کے ساتھ لیکن مضارع عین کلمہ کی پیش کے ساتھ. تو یہ یہاں پر اب لکھ لیتے ہیں فعل یفعل دخل یدخل. اس کے بعد ایک فعل ہم نے پڑھا تھا خرج. خرج وہ باہر نکلا. وہ باہر نکلتا ہے یا وہ باہر نکلے گا اسی پیٹرن پہ آئے گا یخرجو. یخرجو. جی یخرجو. یخرجو. آج یہ مدثر صاحب بدلا لے رہے ہیں اپنا. یخرجو. جی جی یہ آپ نے گردان کرنی ہے. سب کریں گے تو ہم آگے چلیں گے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. یخرجونا یخرجنا. تخرجونا تخرجنا تخرجینا. یخرجو تخرجو تخرجو اخرجو نخرجو. یخرجانی تخرجانی تخرجانی تخرجانی. یخرجونا یخرجنا
تخرجونا تخرجنا تخرجینا. اس کے بعد ایک فعل ہم نے پڑھا تھا خلق. خلق اس نے پیدا کیا. اس کا مضارع جو ہے وہ اس یفعلو کے وزن پہ آتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ یخلقو. یخلقو یخلقو. جی حبیب صاحب ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یا سے شروع کرنا ہے. شاباش جی ماشاء اللہ. تخلقینا ماشاء اللہ. لیں جی الحمدللہ 3 ایگزامپلز ہم نے یہ کر لی. تو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں جب عین کلمہ زبر کے ساتھ تھا تو اس کا مضارع عین کلمہ کی زبر کے ساتھ بھی آیا فتح یفتح. ٹھیک ہے. جب ماضی عین کلمہ زبر کے ساتھ تھا تو مضارع عین کلمہ کی زیر کے ساتھ بھی آیا ضرب یضرب. ماضی عین کلمہ کی زبر کے ساتھ تو مضارع اس کا عین کلمہ کی پیش کے ساتھ بھی آیا. جیسے کہ یہ ایگزامپلز ہیں دخل یدخل خرج یخرج. اسی طرح نصر ینصر نصر ینصر. اب آتے ہیں یہ 3 آپ کے کمبینیشن آپ کے سامنے آ گئے. اب ہم آتے ہیں ماضی جو عین کلمہ کی زیر کے ساتھ آیا تھا یعنی فاعلہ کے وزن پر آیا تھا. فاعلہ ہم نے پڑھا تھا ایک وزن شین را با. شربا. شربا اس نے پیا. شربا ماضی دیکھیں اب عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے تو مضارع اس کا عین کلمہ زیر کے ساتھ ہی ہوتا تو کیا ہی بات تھی. لیکن اس کا مضارع آتا ہے یشربو. شربا یشربو. کون سا وزن آ گیا؟ یفعلو. یفعلو والا وزن آ گیا. تو میں یہاں پر نیچے لکھ لیتا ہوں یفعلو. یہ کمبینیشن ہمارا سامنے آیا ہے فاعلہ یفعلو یشربو. اب یشربو سے کتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ وزن پہلے آپ کر چکے. یشربو نشربو ماشاءاللہ. یشربو تشربو تشربو اشربو نشربو. جی اسے دیکھیں یشربانی پہلا بن گیا تو آگے تشربانی ماشاءاللہ. اب جمع کیا کرنا ہے؟ واو اور نون زبرنا. یشربونا یشربنا تشربونا تشربنا تشربینا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. فعل ہم نے ایک پڑھا تھا عین لام میم. عالمہ. عالمہ عین کلمہ کی زیر کے ساتھ. عین کلمہ میں کون سا کہہ رہا ہوں؟ یہ فا عین لام کے حساب سے. یہ نہیں عین کلمہ. عین کلمہ یہ والا عین کلمہ جو فا کلمہ ہے وہ عین ہے وہ زبر کے ساتھ ہے. لیکن جو عین کلمہ فا عین لام میں ہے وہ زیر والا ہے. تو اس کا مضارع جو ہے وہ عین کلمہ کی زبر کے ساتھ آتا ہے یعلمو. علمہ یعلمو. علمہ اس نے جانا. یعلمو وہ جانتا ہے. یعلمو جی یعلمو. شاباش ماشاءاللہ. جب مثنیٰ دیکھو کیا کرنا ہے ذرا تھوڑی سی توجہ. صرف مثنیٰ بنانا ہے آخری حرف کو زبر دینی ہے اور الف اور نون زیر نہیں لگا دینا. یعلمانی تعلمانی ماشاءاللہ. جمع یعلمونا. کیا کرنا ہے اب دیکھو تھوڑی سی توجہ. آخری کو ساکن کرنا ہے اور نون زبر نہ لگا دینا. یا لمنا یعلمونا یعلمنا تعلمونا تعلمنا تعلمینا. کلیئر ہو گیا جی. لے جی ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں. 3 ایگزامپلز ہم کر رہے ہیں. ایک مادہ ہم نے پڑھا تھا ماضی میں عاملہ. اس نے عمل کیا. اور جو آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے اس میں آپ غور کریں گے کہ یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. عاملہ اس کا مضارع بنتا ہے یا ملو. عاملہ یعملو یعملو. جی یعملو جی ماشاءاللہ. جی یعملو تعملو تعملو عملو.
نعملو. جی یعملان تعملان 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 ماشاء اللہ. یعملون یعملون یعملنا ملنا یعملنا تعملون تعملنا تعملنا تعملینا. ماشاء اللہ. تو کیا الفاظ تھے؟ انتم بریئون مما اعملو، تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں. وانا بریئن، اور میں بری ہوں مما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو. کلیئر ہو گیا جی؟ تو فاعلہ یفعلو یہ پیٹرن ہمارے سامنے آ گیا. حسبہ ایک فعل ہم نے پڑھا تھا، حسبہ اس نے گمان کیا. حسبہ کا مضارع جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یحسبو. حسبہ یحسبو، فاعلہ یفعلو. تو یہ جو ہم نے لکھا ہوا تھا مٹایا نہیں تھا وہ ہمارے کام آ گیا. فاعلہ یفعلو 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 یحسبو. اور یفعلو گردان ہم کر چکے پہلے، گردان مشکل نہیں ہے. یحسبو جی یحسبو سے گردان. جی ماشاءاللہ شاہ صاحب ہم حوصلہ دیتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں پہلے، اس سے دوسروں کو جو ہے وہ حوصلہ ملتا ہے کہ اب ہم نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی یحسبو تحسبو تحسبو احسبو نحسب. ماشاءاللہ. یحسبانی تحسبانی تحسبانی تحسبانی. ماشاءاللہ. یحسبون یحسبنا ویری گڈ. تحسبون تحسبنا تحسبین. تحسیبین. اور آپ کی دلچسپی کے لیے یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ یہ جو فاعلہ یفعلو کمبینیشن ہے، فاعلہ یفعلو کمبینیشن، یہ اتنا کم استعمال ہوتا ہے، اتنا کم استعمال ہوتا ہے کہ پورے قرآن میں اس کمبینیشن سے آپ کو جو افعال ملیں گے ان کی تعداد ڈبل فگر میں نہیں پہنچتی. اتنا کم کمبینیشن استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس پہ ہمارے سامنے کمبینیشن آ گیا، بس مزید پریکٹس کرنے کے لیے، یعنی یفعلو وزن کی پریکٹس تو ہم نے کر لی ہے، تو اس کی ہم مزید ایگزامپلز نہیں کریں گے. رزلٹ ایک سامنے آ گیا کہ یہ کمبینیشن جو ہے فاعلہ یفعلو یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. یہاں تک کہ یہ جو حسبہ یحسبو، یہ میں نے کمبینیشن آپ کے سامنے رکھا ہے نا، حفص کی قرات میں آپ کو یہ حسبہ یحسبو اسی پیٹرن میں ملتا ہے فاعلہ یفعلو کے. ذرا آیات سامنے لائیں. ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایحسب الانسان. اور وہ جو بڑی مشہور آپ کی سورہ مبارکہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، وہی ہے جس میں الفاظ ہیں کہ یحسب الانسان ان مالہ اخلدہ، اسی میں آیت ہے نا. تو وہاں پر دیکھیں وہ یحسبو استعمال نہیں ہوا بلکہ یحسبو استعمال ہوا. تو ہمارے جو حفظ کی قرات پڑھی جاتی ہے اس میں اس کو یحسبو ہی پڑھا گیا ہے، جبکہ دوسری اگر آپ کوئی قرات سنیں گے تو وہاں پر یہ یحسبو جو اوریجنلی استعمال ہوا ہے اس طریقے سے استعمال ہوا. تو ایک دلچسپ پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. لے جی اب آ جائیں تیسرے ماضی میں فاؤلا کے وزن پر. اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ کمبینیشن جو ہے یہ 100% ہے. ماضی عین کلمہ کی پیش کے ساتھ ہے تو مضارع بھی عین کلمہ کی پیش کے ساتھ ہی ہے، نہ عین کلمہ کی زیر کے ساتھ ہے نہ عین کلمہ کی زبر کے ساتھ ہے. تو یہ صرف ایک کمبینیشن استعمال ہوتا ہے فاؤلا یفعلو. اس کی ایک دو ایگزامپل جو ہے کر لیتے ہیں. ہم نے کیا تھا کروما. جب بھی آپ ماضی دیکھیں عین کلمہ کی پیش کے ساتھ ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، مضارع یفعلو کے وزن پہ رکھتے ہیں آپ کا 100% ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. تو کیا بنے گا جی اس کا مضارع؟ کروما یکرمو. کروما یکرمو. یکرمو تکرمو تکرمو اکرمو نکرمو. یکرمانی تکرمانی تکرمانی تکرمانی. یکرمونا یکرمنا تکرمونا تکرمنا تکرمینا. کروبا طارق صاحب میرے پاس آتا ہے ماضی میں کروبا. میں اس کا مضارع بنانا چاہتا ہوں، کس وزن پہ لاؤں گا؟ یکربو. ماشاءاللہ. یکربو گردان کوشش کریں گے. یکربو یا ہٹا دیں تکربو.
تقربو، تا ہٹا کے اقربو، الف ہٹا کے نقربو. کلیئر ہو گیا؟ یقربو، تقربو، تقربو، اقربو، نقربو. پھر کیا تھا ہمارے پاس؟ پہلا صیغہ کیا تھا؟ یقربو. اس کا مثنیٰ بنائیں، یہ کو زبر دینی ہے اور الف اور نون زیر کا اضافہ کرتے ہیں، یقربانی. پہلا بن گیا یقربانی. اس کے بعد یا کی جگہ 3 مرتبہ تا لگا دینا ہے، تقربانی، تقربانی، تقربانی. کلیئر ہو گیا؟ پھر اوریجنلی صیغہ کیا تھا آپ کے پاس؟ یقربو. جمع بنانی ہے، کیا کرنا ہے؟ واو اور نون زبرنا، یقربونا. اور جمع مؤنث کا صیغہ بنانا ہے، آخری حرف کو ساکن کرنا ہے اور نون زبر نہ لگا دینا ہے، یقربنا. اسی طرح تقربونا، تقربنا، اور آخری جو انڈیویجل صیغہ ہے ہمارا سب سے منفرد وہ ہے تقربینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.